کوئی میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ایسا حکمران کسی اور کے پاس ہے تو لائے وہ پیش کرے جو آقا کی صحبت میں آیا ہے، جس نے آقا کی صحبت سے سیکھا ہے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں کا پیغام آیا کہ عمر آؤ، آ کر چابیاں لے جاؤ۔ حضرت عمر بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑوں پر ٹاکیاں ہیں۔ اما عائشہ نے پیغام بھجوایا، عمر نئے کپڑے پہن کر جانا۔ عمر نے نئے کپڑے پہن لیے۔ جب پہن لیے تو خیال آیا کہ نہیں، مجھے پرانے کپڑوں میں ہی جانا چاہیے۔ یہ خیال آیا تو نئے کپڑے اتارے نہیں۔ کیوں؟ اما کا حکم تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کپڑے اتارے نہیں، وہ نئے۔ کیوں؟ اما عائشہ کا حکم تھا۔ میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ کس کا حکم تھا؟ اما عائشہ کا حکم تھا۔ تو حضرت عمر نے وہ نئے کپڑے اتارے۔ حلالیوں کی نشانی ہے نا ماں کی قدر کرنا۔ مجھ تک تو آواز آئے، کہیں اور نہ جائے، مجھ تک تو۔ حلالی خون کی نشانی ہے ماں کی، حلال پانی کی نشانی ہے ماں کی۔ پانی تو نکلے جا رہا تھا پتھروں سے، ماں بولی تھی نا زم زم۔ کون بولی تھی؟ ماں۔ وہ حلال پانی تھا نا، رک گیا۔ اس نے ماں کا کہنا مان لیا۔ یہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ پہلے ماں سے پوچھ کے آؤ، اجازت لے کے دو۔ عمر چاہتا ہے میں پرانے کپڑوں میں جانا چاہتا ہوں۔ اماں نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے وہی پرانے کپڑے پہنے۔ 17 پیوند لگے ہیں، 17 ٹاکیاں ہیں، اور ہر ٹاکی کپڑے کی نہیں ہے، کچھ چمڑے کی ہے۔ اسلم نامی غلام کو بلایا، سواری لے کر آؤ۔ حضرت عمر سواری پر سوار ہوئے۔ اسلم کہتا ہے، سواری چل پڑی، آبادی سے باہر نکلے۔ کچھ تھوڑی دور جا کر حضرت عمر نے کہا، اسلم سواری روکو۔ میں یہ سمجھا، اسلم بولتے ہیں، میں یہ سمجھا عمر قضاء حاجت کے لیے رکنا چاہتے ہیں، لیکن عمر نے کہا کہ نہیں اسلم، اب تم سواری پر سوار ہو جاؤ۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، یہ بدلتے رہے بدلتے رہے۔ اسلم کہتا ہے، جب بیت المقدس سامنے تھا، میری باری سواری کے اوپر تھی، عمر نے مہار پکڑ رکھی تھی، لگام پکڑ رکھی تھی، تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، امیر المومنین مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ بیت المقدس میں جو انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے، اس غلام کو حیا نہیں آتی؟ ایسی کوئی روایت آج تک موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اسلم ہم تمام روایتیں توڑ چکے ہیں، ہم نے تمام روایتیں توڑ دی ہیں۔ اور اسلم کہتے ہیں، اس وقت میرے آنسو رک نہیں رہے تھے جب میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، ایک ہاتھ میں عمر نے مہار پکڑ رکھی ہے، دوسرے ہاتھ میں جوتا پکڑ رکھا ہے۔ کوئی کسی مذہب کے پاس، دنیا کے کسی ملک کے پاس ایسا حکمران تو وہ لائے کیوں آج اسلامی سکالر بنے ہوئے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو عمر جیسی شخصیت نظر نہیں آتی ہے؟ کیوں آج انہیں آج عمر بلا ہوا ہے؟ پیارے آقا کی تربیت نے وہ عمر، ارے عمر وہ ہے سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا، عمر ہے۔ جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی، عمر ہے۔ جس نے 900 جامع مساجد بنائی، عمر ہے۔ جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاونی قائم کی، عمر ہے۔ ارے عمر وہ عمر ہے جس کے متعلق پیارے آقا نے تاریخی جملہ کہا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، عمر باپ مر جائے اولاد روتی ہے، اولاد مر جائے والدین روتے ہیں، عمر جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک میں محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ وہ عمر ہے۔ یہ آقا کی تربیت کا اثر ہے، آقا کی صحبت کا اثر ہے کہ آقا کی صحبت میں آنے والے انہیں اللہ نے ایسا یہ عمر ہی ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، جن کے متعلق آقا نے فرمایا، انت لسان اللہ، عمر تو رب کی زبان ہے۔
میں آخری بات کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی خاموشی وہ جو مجھے سٹارٹ میں مزہ تھا نا وہ دیتے ہو تو میں جملہ عرض کرتا ہوں یا بس کر دوں؟ یہ عمر ہی ہے جب ام المومنین سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، یہ عمر ہی تھا۔ توجہ ہے؟ میں سارا واقعہ نہیں وہ سناتا، اتنا وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر تو بتا عائشہ کے بارے میں۔ اب ابو بکر واحد صحابی ہے جنہوں نے کبھی مشورہ میں بیٹھ کر اپنی رائے آقا کو نہیں دی، واحد صحابی ہے جنہوں نے ہر آقا کے حکم پر کہا صدقت یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ، جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ میں نے اپنے بھائی مولانا مخلص عبداللہ صاحب وہاں تشریف فرما تھے بھی میں نے ایک بات کہی تھی، ملفوظات حضرت تھانوی میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی رانا صاحب۔ ایک صاحب نے سوال کیا حضرت تھانوی صاحب سے رحمہ اللہ سے کہ آقا کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ابو بکر کا، بولو کس کا مقام ہے؟ ابو بکر کا۔ اور آقا کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہونا چاہیے تھا۔ لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر ہونا چاہیے تھا۔ آقا فرما رہے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ مجھے اتنا لطف آیا وہ ملفوظات حضرت تھانوی رحمہ اللہ پڑھ کر، یقین جانو میں جھومتا رہا، کتنی دیر جھومتا رہا۔ کیا کہنے ہمارے اکابر کے جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، جنہوں نے دین ہمیں سکھایا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ہے نا لو کان بعدی، میرے بعد حضرت تھانوی لکھتے ہیں ابو بکر ایسا مائی تھا، ابو بکر ایسا والذی نما کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ تو یہاں پر ابو بکر سے پوچھا جب تہمت لگی، بکر یا رسول اللہ جو آپ فیصلہ فرمائیں، عثمان تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان بولتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے صرف اتنی بات پتہ ہے، آپ ایک دن مسجد میں آ رہے تھے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، جبریل جا میرے محبوب کو جا کے کہے محبوب جی جوتا اتار دو، اس جوتے کے ساتھ تلوے پر تھوک لگی ہوئی ہے۔ جو اللہ تھوک برداشت نہیں کرتا وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے برداشت کر سکتا؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آ گئے۔ عمر تیری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ جب یہ سوال کیا پیارے آقا نے تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی کیا؟ یہ آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کرایا تھا؟ نہیں۔ ابو بکر نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں۔ علی کا مشورہ تھا؟ نہیں۔ عثمان نے کہا تھا؟ نہیں۔ کس نے کرایا تھا؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے کہ جب میاں بیوی میں ان بن ہو جاتی ہے نا تو جس نے رشتہ کرایا ہو نا لوگ کہتے ہیں ذرا اسے لاؤ، اسے پوچھے تو صحیح تو نے دونوں میں کیا مماثلت دیکھی تھی، تو نے یہ رشتہ کیوں کرایا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے ذرا بتائیں تو صحیح کس نے آپ کا عائشہ سے رشتہ کرایا، میں اس سے پوچھوں تو صحیح، میرا نبی پاک، میرا نبی پاک، اور تو نے میرے نبی کے لیے کیسی بیوی تلاش کی؟ جب عمر نے یہ سوال کیا تو آقا نے یوں کہا یہ رشتہ کرایا ہے اللہ۔ ادھر آقا نے جب یہ فرمایا اللہ، ادھر عمر نے اپنے نیام سے تلوار نکال لی اور کہا یا رسول اللہ پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیے، معاذ اللہ ہمارا اللہ اتنا بھولا نہیں، ہمارا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں کہ نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ میرے اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، چپ بیٹھے رہو گے بلکسر والا دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل دوڑ کے جا۔ اللہ کہاں جاؤں؟ محبوب کے پاس جا۔ اللہ کیسے جاؤں؟ کوئی آیت دے تو لے کر جاؤں۔
کوئی آیت دے تو لے کر جاؤں، قرآن کا کوئی حصہ دے تو لے کر جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل نہیں، آج یوں ہی جا، وہ جو عمر کہہ رہا ہے نا اسے ریکارڈ کر کے لے آ، قرآن بنا کے نازل کرو۔ اسی لیے پیارے، اسی لیے اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں عمر انت لسان اللہ، تو رب کی زبان ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس طرح صحابہ سے پیار ہے اسی طرح آل رسول سے پیار ہے۔ میں آخری 2 جملے عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز ادا ہوگی۔ جس طرح صحابہ سے پیار اسی طرح آل رسول سے، محبت سے بولو نا، محبت سے، آل رسول سے۔ اور یہ پیار بھی عمر نے سکھایا۔ بولو نا، کس نے سکھایا؟ عمر نے۔ عمر بول کے کہتے ہیں حسین محبوب سے سنا ہے، محبوب نے کہا ہے پیار کرتا ہوں مولا تو بھی پیار کر۔ عمر بھی تجھ سے پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وظائف میں بڑھ کر پیار کرتا ہے، رتبہ دینے میں بڑھ کر پیار کرتا ہے، عزت دینے میں عمر بڑھ کر پیار کرتا ہے، وقار دینے میں بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تو پھر قاضی کیوں نہ کہے حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، تو حق نو کر کے قبول لکھ لے، حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین ماجد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین عابد، حسین عامل، حسین کامل، حسین جگرے بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ بلکہ سرا لیو این پتہ لگے ایک ایک بندہ حسینی ہے، حسینی بیٹھے، اتنا پیار نبی دے گھرانے دے نال تو اڈی زبان ظاہر کرے، بلکہ سر چکوال دے دروں دیوار نو پتہ لگے علی دے ہر فرد دے نال پیارے، نبی دے ہر فرد دے نال پیارے۔ حسین شاکر، حسین صابر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاکے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاکے، علی دا سارا، سارے بولو علی دا سارا، نہیں ایک ایک بندہ بولے گا تو نماز پڑھیں گے۔ علی دا سارا، منو پتہ لگے اصلی تے نسلی سنی آئے نے، علی دا سارا، علی دا سارا، علی دا سارا، علی دا سارا گھرانہ پاکے، حسن پاکے، حسین پاکے، زینب پاکے، رقیہ پاکے، کلثوم پاکے، حسین فاطمہ پاکے، علی دا سارا گھرانہ پاکے، نبی دا سارا گھرانہ پاکے، عمر دا سارا گھرانہ پاکے، عمر دا سارا، عمر دا سارا، عمر دے گھر علی دی دیئے، عمر دے گھر اس ہستے کہہ رہے ہیں کہ علی دا گھرانہ بھی پاک ہے، عمر دا گھرانہ بھی پاک ہے، حسین دا گھرانہ بھی پاک ہے، حسن دا گھرانہ بھی پاک ہے۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے ابو لہب کے لیے، ابو جہل کے لیے، اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے، محبوب تیرے لیے بہتر نہیں۔ جب آقا نے ہاتھ اٹھائے عمر کے لیے فرمایا یہ بہتر ہے۔ یہ عمر بہتر ہے۔ اور سنیے آقا کی دعا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے چاہیے، اسلام کی عزت۔ اب آقا کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟
سب کا عقیدہ ہے نا آقا کی دعا قبول ہوئی. اب صرف عمر ملا، عزت نہیں ملی اسلام کو، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی. میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ جو آیت ہے نا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا عملی مفہوم عمر ہے. اس کی عملی تفسیر عمر ہے. اللہ نے فرمایا یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا. اب آقا تو دنیا سے چلے گئے، روم فتح نہیں ہوا. آقا دنیا سے چلے گئے، کیسر و کسرا فتح نہیں ہوئے. قرآن کی آیت ہے کہ یہ دین غالب آئے گا. اس دین کو اللہ نے غالب کیا خلافت راشدہ کے دور میں. وَالَّذِي يَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. کیسر اس کے ماتحت تمام اہل کتاب تھے اور کسرا تمام مشرکین تھے. کیسر بھی اسلام کے قدموں میں آیا، کسرا بھی اسلام کے قدموں میں آیا حضرت عمر کے دور میں. روم فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، ایران فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کی عملی تفسیر حضرت عمر ہے. کون عمر؟ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سوجان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایکان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر. ماں بعد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر. کیسا میں یہ میرے ذہن میں حضرت عمر کی بات کیوں آئی؟ اگلے دنوں میڈیا پر ایک نام نہاد اسلامی سکالر، حکومت بات کرتی ہے کہ اختلافات ختم ہونے چاہیے. میں نے بھی کی کانفرنس میں تقریباً آدھا گھنٹہ اس جملے پر لگایا کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. اور وہاں میں نے تفصیل سے بات کی کہ فرقہ واریت وہ کرتا ہے جو حق کے مقابل آئے، جو حق بیان کرے وہ فرقہ واریت نہیں کرتا. توجہ ہے دوستو؟ جو حق بیان کرے وہ فرقہ واریت نہیں کرتا. میں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حق ہے، اسے بیان کرنا اختلاف نہیں ہے. جو اس کے مقابل میں آئے وہ اختلاف کرتا. میں نے کہا آقا کا مقام ساری کائنات سے زیادہ ہے اللہ کے بعد، یہ حق ہے. میں نے کہا آقا نے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، یہ حق ہے. میں نے کہا ابو بکر و عمر سے آقا نے بیٹیاں لی ہیں، یہ حق ہے. میں نے کہا عثمان و علی کو آقا نے بیٹیاں دی ہیں، یہ حق ہے. حق کو بیان کرنا اختلاف نہیں ہوتا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو حق کے مقابل آئے وہ اختلاف کرتا ہے. میں نے اگلے دنوں میڈیا پر سنا نام نہاد اسلامی سکالر، خود کو بڑا اسلام کا نام لیوا کہتا ہے اور حکومت کے نمونے کے لیے غیروں کو پیش کرتا ہے. میں نے کہا کاش تو جس طرح اسلام کا نام لے رہا ہے تجھے اسلام کی تاریخ بھی علم میں ہوتی اور تو عمر کا نام پیش کرتا. کیسا وہ حکمران عمر، 10 سال 6 ماہ خلیفہ رہے حضرت عمر. ہر سال حج کے موقع پر کھلی کچہری لگایا کرتے تھے. آپ کے یہاں بھی کھلی کچہری ہوتی ہے؟ کھلی کچہری لگی ہے حضرت عمر کی حج کے موقع پر. درمیان سے ایک صاحب اٹھے، امیر المومنین جی آپ نے قانون بنایا ہے کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں بٹھا سکتا. ہاں بنایا ہے. آپ نے قانون بنایا ہے کہ کوئی گورنر باریک ریشمی کپڑا نہیں پہنے گا. ہاں بنایا ہے. اس صاحب نے کہا مصر کا گورنر ایاز آپ نے اسے منتخب کیا ہے، وہ اپنے دروازے پر چوکیدار بھی بٹھاتا ہے اور باریک کپڑے پہنتا ہے، ریشمی کپڑے پہنتا ہے. حضرت عمر کے چہرے پہ جلال آیا. اسی وقت پولیس کے سربراہ آئی جی محمد بن مسلمہ کو کہا کہ گورنر مصر کو گرفتار کر کے لایا جائے. میں 2 جھلکیاں صرف عرض کروں گا. گورنر کو وہ محمد بن مسلمہ مصر پہنچے.
دیکھا چوکیدار بھی ہے، لباس بھی ایسا ہی ہے، گرفتار کیا ایاز کو، عمر کی عدالت میں پہنچے، عمر کی عدالت لگی ہے۔ حضرت عمر ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں ایاز تجھے پتا ہے تیرا باپ بکریاں چراتا تھا، تو اپنی اوقات بھول گیا؟ آج غریب مسلمانوں کے لیے دروازے پہ چوکیدار بٹھاتا ہے تاکہ تجھ سے یہ ڈائریکٹ آ کے نہ مل سکے۔ تو اپنی اوقات، تجھ میں کبر آ گیا۔ میں تجھ سے صرف گورنری واپس نہیں لیتا، تجھے بیت المال سے 200 بکریاں دے رہا ہوں، باپ کی طرح پہاڑوں پہ چرا، 6 ماہ تک چرا، جب تیرا پارا نیچے آ جائے، تجھے اپنی اوقات یاد آ جائے، عمر کے پاس واپس آ جانا، عمر تجھے ویسا ہی پائے گا۔ عمر، آج ان سکالروں کو عمر یاد نہیں آ رہا جس نے دنیا بھر کو طرز حکومت سکھایا ہے، جس نے حکومت کرنے کے طریقے سکھائے ہیں، حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ انہیں کیوں وہ عمر یاد نہیں آ رہا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ قیصر روم نے حضرت عمر کی خدمت میں ایک شخص بھیجا، تحفے دے کر، اصل میں بھیجا اپنا جاسوس بنا کر، تحفے دے کر، زہر کی شیشی، عطر کی شیشی، ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ خوبصورت لڑکی۔ وہ شخص آیا مدینہ منورہ میں، تمہارا سردار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے ہاں سردار نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ اچھا امیر کہاں ہے؟ کہا مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں وہ پہنچا شخص، مسجد نبوی کی تعمیر کا کام جاری تھا، توسیع کا کام جاری تھا۔ پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ جو مٹی کا گارا بن رہا ہے نا، اس میں جو کھڑا ہو کر گارا بنا بنا کر مزدوروں کو تقسیم کر رہا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ پہنچا حضرت عمر کے پاس، مجھے کیسر بھیجا، کیسر روم نے۔ اچھا تحفے دے کر بھیجے، کیا تحفہ؟ کہا یہ زہر کی شیشی ہے، یہ اس نے بھیجی ہے کہ جہاں عمر تیرا دشمن ہو نا، جس راستے سے آ رہا، اگر وہ چکھے نہیں تو اس راستے پہ گرا دے، یہ اس کے جسم سے زہر چھو جائے تو وہ مر جائے گا۔ اور یہ عطر کی شیشی اس نے بھیجی ہے، جب لگا لو گے جس کپڑے پر کئی مہینوں تک، سال بھر تک اس سے خوشبو آتی رہے گی۔ اچھا اور یہ خوبصورت لڑکی تحفے میں بھیجی ہے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے زہر کی شیشی لی، اس کا ڈھکن کھولا اور فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ وہ بے ہوش ہو گیا، وہ جو قاصد آیا تھا، اسے ہوش آیا۔ کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا وہ زہر، وہ کیسر نے کہا تھا جسے چھو جائے گا وہ مر جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا او بتوں کے پجاریوں، او مٹی کے پجاریوں، او مورتیوں کے پجاریوں، تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیز مار دیتی ہے، مجھے میرے پیارے آقا فرما کر گئے ہیں کہ رب نہ مارے تو کوئی چیز نہیں مار سکتی۔ اچھا عطر کی شیشی، عطر کی شیشی لی، اس کا ڈھکن کھولا اور حضرت عمر اس گارے میں کھڑے تھے، اس گارے میں ملا دیا۔ اور کیا ہے؟ کیا بھیجا ہے؟ یہ خوبصورت دوشیزہ۔ حضرت عمر نے یوں مزدوروں کو آواز دی، اور لڑکوں تم میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی میری نہیں ہوئی۔ فرمایا ادھر تیرا نکاح سے پڑھاؤں۔ وہ شخص وہاں سے واپس گیا اور جا کے بادشاہ کو کہتا ہے یاد رکھ تو عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسا حکمران ہے کسی کے پاس تو لائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی دھرتی میں رہ کر، پاکستان کے وسائل استعمال کر کے، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس کے وسائل استعمال کر کے آج کوئی صحابہ کا تذکرہ نہ کرے، خلافت راشدہ کا تذکرہ نہ کرے، عمر جیسی شخصیت کو کوئی آئیڈیل تسلیم نہ کرے تو دکھ ہوتا ہے۔ یاد رکھو جب تک تاریخ خطام اہل سنت والجماعت کے کارکنان اور
نمائندے اس ملک میں موجود ہیں، انشاءاللہ صحابہ کا تذکرہ سر عام کرتے رہے گا۔ 25 سال پہلے آج سے 25 سال پہلے جرمن میں ایک کتابی نمائش ہوئی، مسز ولیم اس نمائش میں آئی، آکسفورڈ اور کینیڈا یونیورسٹی کی فاضل اور گولڈ میڈلسٹ ہے، اور یہ امریکہ کے اخبار نیوز ویک کی رپورٹ ہے۔ وہ اس نمائش میں آئی اور 3000 کتابیں لے کر آئی۔ اس نمائش کے انچارج نے، ڈائریکٹر نے پوچھا، ایک ہی شخصیت پر 3000 کتابیں؟ وہ عمر کے عنوان پر لائی تھی۔ جرمن کی بات کر رہا ہوں، حضرت عمر کے عنوان پر۔ کیوں لائی ہو؟ نے کہا میری آئیڈیل ہے عمر کی شخصیت۔ کیسے تیری میں اگر یہاں پر میڈیا کے نمائندے تشریف فرما ہیں، میں ان کی نظر کر رہا ہوں، یہ بات انہیں سنانے کے لیے یہ بات میں نے چھیڑی ہے کہ یہ بات آج میڈیا پر کیوں نہیں آتی ہے؟ کس بات نے تجھے آئیڈیل بنایا؟ حضرت عمر کو آئیڈیل بنایا تیرا کس بات نے؟ اس مسز ولیم کہتی ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا نعرہ لبرلزم کا ہے، آزادی کا ہے۔ اس نے کہا میں نے عمر کی تاریخ پڑھی ہے، عمر سے زیادہ آزاد پسند کوئی نہیں تھا۔ کیسا؟ اس نے کہا عمر کی کھلی کچہری میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے عراق کے فلاں حکومتی عہدیدار کے بیٹے نے میری پشت پر کوڑے مارے ہیں، بلا جواب۔ حضرت عمر نے باپ بیٹا دونوں کو گرفتار کرایا اور پوچھا اس سے کھلی کچہری میں کہ تو نے اس غریب کی پشت پر کوڑے مارے ہیں؟ یہ مسز ولیم وہاں پر جرمن میں سنا رہی ہے، کتابی نمائش کے ڈائریکٹر کو سنا رہی، تو نے مارے ہیں؟ کب مارے ہیں؟ حضرت عمر نے اس عہدیدار، حکومتی عہدیدار کے بیٹے کو کہا اپنی پشت ننگی کر، تجھے کوڑے لگیں گے۔ تو نے جو غریب کی پشت پر کوڑے مارے ہیں تجھے کوڑے لگیں گے۔ اسے کوڑے مارے، وہ چیختا چلاتا رہا، اس کا باپ کہتا رہا ہم اس کے بدلے میں اسے معاوضہ دے دیتے ہیں، پیسہ دے، نہیں کوڑے لگیں گے۔ اس کے بعد اس کے باپ کو بھی لگیں گے۔ جب باپ کی باری آئی تو اس غریب نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکی مسز ولیم کہتی ہے ایک جملہ جو عمر نے اس کھلی کچہری میں بولا تھا، عمر نے کہا ارے تجھے کس بات نے اس بات پر مجبور کیا، کس کام کی وجہ سے؟ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے، تو انہیں پابند بنانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا آزادی کا یہ سب سے پہلا نعرہ عمر نے لگایا تھا، جس نے ہر ایک کو آزادیاں دی، ہر ایک کو آزاد۔ عمر نے چرچ میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی تھی، پادری کے کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھی تھی کہ آج تیری اس عبادت گاہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے جانے کے بعد کوئی اور مسلمان خلیفہ تیرے چرچ پر قبضہ نہ کر لے کہ یہاں عمر نے